الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلا اس سورت کو ام القرآن، قرآن العظیم اور شفا بھی کہا گیا ہے۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور اس کی رحمت، ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصہ یعنی آدھا حصہ مناجات ہے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے۔ مناجات یعنی گڑ گڑانا۔ اس کا پہلا لفظ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمد میں الف لام استغراقی اختصاص کے لیے، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں یا اس کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن کمال یا کوئی بھی اس کے اندر ایسی آپ نے دیکھ لی کہ جس کی خوبی کی وجہ سے اس کا کردار اچھا لگتا ہو، یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی حمد یعنی تعریف ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکریہ ہے جس کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے لا الہ الا اللہ، یہ جو لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر کہا گیا ہے اور الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، نسائی کی وغیرہ ذالک۔ صحیح مسلم اور نسائی کی روایت میں ہے کہ الحمدللہ تملن میزان کو بھر دیتا ہے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے کے بعد بندہ اللہ کی حمد کرے۔ صحیح مسلم۔ ترجمہ کر رہے تھے سب تعریفیں اللہ کی کے لیے ہیں۔ آگے لفظ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، عالمین، رب العالمین، جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کی معنی ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافت کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ عالمین عالم کا جمع ہے۔ ویسے تو تمام خلائق کی مجموعہ کا عالم کہا جاتا ہے، اس لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس لیے ربوبیت کا کامل کے اظہار کے لیے عام کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوق کی الگ الگ جنس ہے، مثلا عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ،
عالم، وحوش، وطور وغیرہ، ان تمام مخلوقات کی ضروریات ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات اور اس کے احوال اور ظروف اور طباع و اجسام کے مطابق مہیا فرما دیتے ہیں۔ آگے لفظ ہے الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان بروزن فعلان اور رحیم بروزن فعیل، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں جس میں کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ کثرت یعنی زیادتی، دوام معنی ہمیشگی، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی ہے، یعنی ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، یعنی رحیم جو ہے نا اس سے رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے کہ رحمان الدنیا والآخرہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور میں رحمان میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اتنی عام ہے کہ یہاں پہ دنیا میں کافر بھی رزق کھا رہے ہیں، مسلمان بھی کھا رہے ہیں، سب کو مل رہا ہے، مومن بھی کھا رہا ہے اور مشرک بھی کھا رہا ہے، سب کو مل رہا ہے۔ لیکن یہ جو رحیم کی صفت ہے نا، یہ صرف قیامت کے روز ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔